رسول خدا نے کہا باز آ جاؤ، اگر تم پھر بھی باز نہ آئے تو میں خود خیبر آؤں گا اور خیبر فتح کروں گا۔ انہوں نے اپنی ایک میٹنگ بلا لی، کہا کہ بھی کیا کہہ رہے ہیں، محمد نے خط لکھا ہے۔ کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے پہلوان موجود ہیں، مرحب حارث انتر، میں علی کے مقابلے میں 3 ہی آئے، مرحب حارث انتر کی بات کر رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، جناب سرور کائنات نے کہا 40 دن میں فتح کروں گا۔ تو انہوں نے کہا بھائی 40 سال بھی یہاں پہ آ کے لوگ مقابلہ کرتے رہے، ہم جنگجو ہیں اور بڑے بڑے پہلوان ہمارے پاس ہیں۔ خیبر کا قلعہ تھا، آج بھی جائیں نا تو 1400 سال بعد بڑی اس کی ضخیم دیواریں ہیں، اور اس کا دروازہ تھا جو 40 افراد لوہے سے کھینچتے تھے بند کرنے کے لیے، اور اس کو کھولنے کے لیے بھی بیچ میں چاروں طرف اس کے ایک بہت بڑا گودال تھا، اور اس میں وہ پانی ڈال دے، بعض اوقات اس زمانے کے اندر آگ لگانے کے لیے لکڑیاں ڈال دیتے، آگ لگاتے تاکہ کوئی آ نہ سکے، تو چاروں طرف اس کے، تو اس طرح سے انہوں نے بہت بڑا وہ قلعہ بنا رکھا تھا۔ رسول خدا نے کہا 40 دن میں فتح کروں گا۔ صحابہ کو لیا اور فوراً آپ چلے گئے خیبر کے مقام پہ، فدق سے تھوڑا سا اور آگے خیبر کا مقام۔ تو آپ نے کہا بھائی میں خیبر فتح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ صحابہ کو لیا رسول اسلام نے اور خیبر پہنچ گئے۔ پہلے دن ایک صحابی سے کہا یہ علم ہے، یہ ہے مجمع، یہ فوج، جب تک جیت نہ جاؤ واپس نہ آنا۔ وہ کچھ ہی دیر میں واپس آ گئے۔ رسول خدا نے کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ مجمع رکا ہی نہیں۔ رسول خدا نے مسلمانوں سے کہا کہ بھئی کیوں نہیں رکے تم؟ کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹا ہے، یہ پہلے بھاگا تھا، یا رسول اللہ پہلے یہ بھاگا تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم لوگ پہلے نہیں بھاگے۔ رسول خدا نے کہا خبردار، کل دوبارہ جانا، محمد کی آبرو کا معاملہ ہے، میں نے 40 دن کا وعدہ کیا، جاؤ گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ اگر رک جائیں تو میں تو لڑنے والا ہوں۔ پیغمبر نے دوبارہ علم دیا، پھر واپس آنے کے بعد پھر لڑائی ہو گئی، پہلے کون بھاگا؟ پیغمبر اسلام نے کہا بہت ہو گیا، کوئی اور جائے گا؟ ایک اور صاحب نے کہا میں چلا جاؤں گا، ان کی رفتار زیادہ تھی۔ پیغمبر نے سارے صحابہ کو فجر پڑھائی اور خیمے سے باہر نماز پڑھانے کے بعد کہا نادے علیہ مظہر العجائب۔ سارے کے سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں، علی تو مدینے میں ہیں، 100 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ۔ پیغمبر نے کہا نادے علی، جناب سلمان مدینے کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی اٹھ کے چلنے لگے جناب ابو ذر اٹھے، جناب مقداد، جناب عمار، یہ ہیں رسول کے 4 یار۔ جیسے ہی یہ چلے نا تو سب کے سب کہہ رہے ہیں علی تو مدینے میں، دیکھا سامنے سے گرد اڑ رہی ہے۔ اب میں کیا کروں کہ علی گھوڑے پہ آئیں تو اللہ گھوڑے کی سموں کی قسمیں کھائے، گھوڑا تیز تیز سانس لے تو اللہ گھوڑے کے فراٹے بھرنے کی قسمیں کھائے۔ وہاں سے جناب امیر آئے، یہاں پہ جناب سرور کائنات نے کہا میرا بھائی اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، گلے لگایا۔ پیغمبر اسلام سے جناب امیر نے اجازت دی، یا رسول اللہ اکیلا کافی ہوں۔ توجہ، کہا نہیں لشکر جائے گا، توجہ، کہا لشکر جائے گا۔ میں بہت سوچتا تھا کہ پیغمبر بھی جانتے ہیں یہ پہلے جا کے آ چکے ہیں، اب جانا کیوں ضروری تھا؟ پیغمبر چاہتے تھے یہ سب دیکھیں، اب میں یہاں نہیں ہوں، نجف میں ہوں، میرے مولا چلے۔ خیبر پہ پہنچے، ہاتھ میں علم تھا۔ خیبر کا قلعہ بہت بڑا، اوپر کے ایک بہت بڑے حجرے کے اندر مرحب ایک نجومی کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ نیچے دیکھا کہ آج کوئی نیا آدمی آیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب امیر نے، ہاتھ میں علم تھا، علم ایک لوہے کی سلاخ میں تھا، مولا نے علم اکھاڑا، پتھر کے اندر گاڑا، پتھر میں علم گاڑا۔ مرحب نے خاموشی سے پلٹ کے نجومی کو دیکھا کہ اب تک جو آ رہے تھے نا وہ علم پھینک کے بھاگ رہے تھے، اس کا مزاج کچھ اور ہے۔ یا 9 مرتبہ علم اکھاڑا اور پتھر کے اندر گاڑا، الگ پتھر میں گاڑا۔ اب ایک مرتبہ نجومی نے کہا خبردار اس سے نہ لڑنا۔ کہا کیوں؟
ابھی تو تم نے کہا تھا کہ کمال اس کا نہیں ہے. وہ برج جب ستارے کے سامنے آ جائے تو لوہے کے لیے پتھر موم ہو جاتا ہے. کہا نہیں، کمال اس کا ہے. کہا کیسے؟ کہا جب یہ علم اٹھاتا ہے برج ستارے کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے. جب یہ دوبارہ گاڑتا ہے برج واپس آتا ہے. یہ زمین پہ بیٹھ کے ستارے. جناب امیر نے ایک مرتبہ مرحبا آیا، جناب امیر نے تعارف کروایا، سمت نے امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. ہر جنگ میں مولا نے کہا میں ہوں علی ابن ابی طالب. ہر جنگ میں کہا ابو طالب کا بیٹا علی. آج کہہ رہے ہیں میری ماں نے نام حیدر رکھا. ایک مرتبہ آنے کے بعد جناب امیر کے سامنے اس نے تلوار کھینچی، حملہ کیا. مولا نے تلوار سے نہیں، ہاتھ سے اٹھا کے پھینکا. جب گر گیا نا، مولا نے کہا ایک بار پھر آ جا، تاکہ وہ یہ نہ سوچے کہ بھئی شاید میں صحیح وار نہ کر سکا. مولا نے کہا ایک بار پھر آ جا، میں حملہ نہیں کروں گا، تو حملہ کر. اس نے پھر حملہ کیا. علی نے 2 انگلیوں سے اٹھا کے پھر پھینکا. کہ آخری موقع دے رہا ہوں، آ جا. اب مولا نے ذوالفقار کھینچی، اس نے چست لگائی. ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اللہ اکبر. اب سارے مجمع نے دیکھا بہت پھرتی سے علی کی تلوار چلی. لوگ کہنے لگے ہوا کیا؟ 2 ٹکڑے گرے. حارث آیا، انتر آیا، دیکھ چکے تھے مرحب کا کیا ہوا، پھر بھی بھاگے نہیں. کافر تھے، یہودی تھے، لیکن غیرت مند تھے. امیر المؤمنین نے جب مرحب، حارث اور انتر کو مار دیا تو اب ساری کی ساری فوج نے کہا دروازے بند کر دو. کہا لاشیں تو اٹھا لو. کہا اس شیر کے سامنے سے لاشیں کون اٹھا کے لائے ہیں؟ انہوں نے دروازہ بند کیا. اب بیچ میں نے کہا نا کھائی تھی، گہری کھائی تھی. جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا علی آگے بڑھے، خیبر کے در میں ہاتھ ڈالا اور اسے ایک ہاتھ سے اکھاڑا. اکھاڑنے کے بعد کھائی کے اس پار آئے. صحابہ سے کہا سوار ہو جاؤ، میں پہنچا دوں. توجہ، نعرہ نہیں آئے گا. مولا نے خیبر کا در اکھاڑا، سب کو کہا سوار ہو جاؤ، اس پار لے گئے، پھر آئے. جناب سلمان کہتے ہیں تعجب مجھے اس پہ نہیں تھا کہ علی نے خیبر کا در اکھاڑ لیا تھا، تعجب اس پہ تھا کہ جب علی آ جا رہے تھے علی کے پاؤں زمین پہ